की दुनिया में मारूफ नाम वकार अली खान पेश करते हैं प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तान के बारे में भरपूर रिपोर्ट, समाजी फलाही, इस्लामी, सियासी, साइंस, सेहत और JFK के साथ प्रॉपर्टी पर खुसूसी रिपोर्ट। देखिए पाकिस्तान से आगे वकार अली खान के साथ दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरक्की के लिए सरगर्म। देखिए प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे वकार अली खान के साथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया की तरक्की में पाकिस्तानियों का हिस्सा। देखिए प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे। देखिए बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का फलाही, समाजी, सियासी, मुआशी, तिजारती सतह पर पाकिस्तानियों का हिस्सा। वकार अली खान के साथ प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपका मेज़बान वकार अली खान हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे के साथ। और आज मुलाकात करेंगे आप एक और सफ़ीर पाकिस्तान से, जिनका नाम है अशरफ कामदार और डॉक्टर बीना कामदार। ये मुलाकात हमारी काफ़ी अर्से पहले हुई थी और जिसको हम OPTV ग्लोबल भी दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम इसको एयर कर रहे हैं TV1 पर। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि प्रोग्राम पाकिस्तान से आगे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला प्रोग्राम है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ पर्सनालिटीज़ को और मुख्तलिफ़ लोगों को मंज़िल आम पर लेकर आते हैं और उनके अचीवमेंट्स और उनकी आला कारकर्दगी को उजागर करते हैं। और आज इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर अशरफ कामदार और डॉक्टर बीना कामदार, जो कि लॉस एंजल्स से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी सर्विसेज खिदमात बेकरां हैं। मुख्तलिफ़ NGOs के साथ उन्होंने काम किया है, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने काम किया है, वेलफेयर सोशल वर्क में बहुत आगे हैं और कम्युनिटी के साथ मिलकर ये आगे चलते हैं। हम समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए एक सरमाया हयात हैं और एक एसेट है हमारी कम्युनिटी के लिए, जो अरसे दराज से मुख्तलिफ़ NGOs के साथ काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए तो मुलाकात करते हैं डॉक्टर अशरफ कामदार और डॉक्टर बीना कामदार से। मुलाहिज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे जानते हैं कि मैंने लातदाद प्रोग्राम और इंटरव्यूज़ किए हैं साल से, और अब मैं ला रहा हूँ एक बुक, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन इन अमेरिका। ये बुक जो है तकरीबन 500 पेजेस पे मुश्तमिल है और इंशाअल्लाह दिसंबर में इसको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ बुक को। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी शख्सियत है, आप चाहते हैं कि उसको इस बुक में शामिल किया जाए, तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कायम करें। मेरा ईमेल लिख रहे हैं, मेरा फ़ोन नंबर लिख रहे हैं। प्लीज़ डोंट मिस माई बुक। इज़ कॉल्ड The most influential Pakistani American in US. Okay, the book is remarkable, very informative about those successful Pakistani American, those gone on the height of success. So please stay tuned with my book coming soon on December. Or if you know someone to be participate in this book or included in this book, please contact me on this number और ये मेरा फ़ोन नंबर है। नाज़रीन, आज मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है और बाइस सब इफ्तिखार है कि आज मेरी मुलाकात बीना कामदार और डॉक्टर अशरफ कामदार से हो रही है और ये हमारी कम्युनिटी की प्राइड है। आप जैसा जानते हैं कि मेरी किताब आ रही है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन इन द US एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इस सिलसिले में ये बुक जो है मेरी साल की मेहनत है, जो मैं कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ, बल्कि अमेरिकन को भी बताना चाहता हूँ
کہ how successful Pakistani and how good Pakistani contributing in American economy in every walk of life, ٹیکنالوجی ہو, سائنٹیفک ہو, ڈیفینس ہو, میڈیکل ہو, انجینئرنگ ہو, ایگریکلچر ہو, سب کے اندر ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو اس سلسلے میں آج میری ملاقات ڈاکٹر بینا کامدار سے ہو رہی ہے اور ڈاکٹر اشرف کامدار سے ہو رہی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے بک میں شامل کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ کیسا کام کر رہے ہیں, کتنی محنت کر رہے ہیں, اور وطن سے دور وطن کی مہک جن کے پاس ہے, وطن سے پیار بھی ہے, وطن کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. تو آج اسی لیے میں آیا ہوں ان کی رہائش گاہ پہ. آج کچھ باتیں کریں گے, ملاقات کریں گے. اور السلام علیکم بینا. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ الحمد للہ خیریت سے. آپ سنیں. زبردست ماشاء اللہ. آپ سے تو ملاقات کہ ایسی کوئی چیریٹی نہیں ہے, چیریٹیبل آرگنائزیشن جس میں آپ کا رول نہیں ہے, اور آف کورس آپ کے ساتھ ڈاکٹر اشرف کامدار ہیں جو ہمیشہ کمیونٹی کی ساتھ رہتے ہیں, اور ہمیشہ ان کی کمیونٹی کی فکر رہتی ہے کہ کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے, اچھے کام ہو رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں جاؤں, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے, اپنے بارے میں تھوڑا انٹروڈیوس کرائیے کہ آپ نے کس کالج سے گریجویٹ کیا, کس اسکول سے پڑھی, آپ کب امریکہ آئی؟ میرا نام بینا کامدار ہے. میں 1987 میں امریکہ آئی تھی. میں نے انٹر جو کیا تھا وہ سینٹ لارنس کالج سے کیا تھا, اور پھر ڈاؤن میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کیا. 87 میں آنے کے بعد یہاں کے تھوڑی آرٹ جابس کی, اور جب آرٹ جابس کر رہی تھی تو میں نے کہا نہیں, میں یہاں آرٹ جابس کرنے نہیں آئی ہوں, مجھے پڑھنا ہے. پھر میں نے کسی طرح اپنی فیس کا انتظام کیا, کیپلن جوائن کیا, اور پھر ایگزام پاس کر کے پھر میں نے یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل نیو جرسی میں ریزیڈنسی کی. کون سا کالج سے؟ یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل نیو جرسی. ڈینٹل نیو جرسی. جی. تو وہاں پر جا کے میں نے ریزیڈنسی کی 3 سال انٹرنل میڈیسن میں, اور پھر ہم لوگ واپس کیلیفورنیا موو ہو گئے, اور جب سے 1993 سے میں کیلیفورنیا میں پریکٹس میں ہوں ایز این انٹرنسٹ. 1993 سے جی. اور ابھی لاسٹ ایئر مجھے امریکن کالج آف فزیشین کی طرف سے فیلوشپ کی انویٹیشن آئی تھی جو میں نے ایکسیپٹ کی. سو ناؤ آئی ایم اے فیلو آف امریکن کالج آف فزیشین ایز ویل. زبردست ماشاء اللہ. تو آپ نے ریزیڈنسی نیو جرسی سے کی؟ جی, میں نے نیو جرسی سے ریزیڈنسی کی تھی. زبردست. اور ڈاؤ سے آپ نے گریجویٹ؟ ڈاؤ سے گریجویٹ کی. اسکولنگ کہاں کی آپ نے؟ سینٹ لارنس کالج. سینٹ لارنس کالج جی, کراچی. اور ڈاکٹر صاحب بھی کچھ تعارف کرائیں. میں اشرف کامدار میں جو ہوں لیاقت میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں. اس سے پہلے میں حیدرآباد سے ہوں. ایکچولی حیدرآباد پبلک اسکول سے میں نے اسکولنگ کی, اور اس کے بعد لیاقت میڈیکل کالج سے گریجویشن کی. اس کے بعد میں 85 میں یہاں آیا, اور 1 سال یہاں پہ پڑھا بھی, کام بھی کیا ہاسپٹل میں. اس کے بعد میں واپس گیا. 86 میں شادی ہوئی, اور اس کے بعد 87 میں ہم لوگ واپس پھر آئے تو کیلیفورنیا آئے. تو اس کے بعد سے پھر میں میڈیکل فیلڈ میں ہی رہا, اور میں نرسنگ ہوم کی مینجمنٹ کرتا ہوں. میرے اسکلڈ نرسنگ فیسلٹیز ہیں جس کو میں مینیج کرتا ہوں, اور کافی نان پروفٹ میں بھی انوالو ہوں الحمدللہ, جو ہم پاکستان میں تو کرتے ہیں لیکن لوکلی بھی ہم لوگ کافی کام کرتے ہیں. یا زبردست ماشاء اللہ. آپ دونوں ہسبینڈ وائف تو کافی ٹھیک ٹھاک فلنتھراپسٹ ہیں ماشاء اللہ. تو جب آپ آئیں امریکہ, آئیں آپ پاکستان سے جی, تو آپ صرف خود آئی تھی اکیلی؟ نہیں, اشرف پہلے آئے تھے 1 مہینہ شادی سے. شادی ہو چکی تھی. تو جب گرین کارڈ ہو گیا تو ان کے پاس تھا, میرا جب ہو گیا تو میں یہاں آئی تھی ان کے آنے کے 1.5 مہینے بعد. اچھا. تو یہ نیو جرسی میں رہے آپ کے ساتھ؟ یہ جب وہ تو پھر ہم یہاں سے نیو جرسی گئے تھے. اچھا, یہاں سے نیو جرسی گئے. یہاں پر بیٹھ کے امتحان پاس کیا کیلیفورنیا میں, اور پھر نیو جرسی گئے. آئی سی. اوکے. تو یہ آپ کا ڈریم تھا امریکہ آنے کا؟ پتہ نہیں, اس وقت جب شادی ہوئی, جب ان کا گرین کارڈ تھا تو سبھی امریکہ کے چکر میں تھے, تو ہم بھی چلے گئے.
मेडिकल फील्ड में तो अमेरिका इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री. अमेरिका इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़. और यहाँ आके काफ़ी कुछ मिला. वहाँ उस मुल्क ने मुझे डॉक्टर बना दिया, इस मुल्क ने मुझे इतना दिया कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकी और अपने ड्रीम को अचीव कर सकी, लोगों की खिदमत कर सकी. तो अब वहाँ भी जब जाती हूँ तो मैं लोगों के फ्री क्लिनिक वगैरह में भी उनके भी हेल्प कर देती हूँ, पाकिस्तान में भी. तो आप डाउ का बड़ी यानी कि डाओ इज़ माई एल्मा माटर. अभी मैं डाओ के जो दोगाना ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी हूँ. आई एम सेंट्रल काउंसिल एट लार्ज फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन. और उसके लिए भी जो लोन हमारा एक प्रोग्राम है, लोन प्रोग्राम. तो जो पाकिस्तान से बच्चे आते हैं यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, उनके पास पैसे नहीं होते, तो हम उनको एप्लीकेशन उनसे लेते हैं और फिर उनको अप्रूव करते हैं कि फिर उनको पैसे देते हैं ताकि वो जाके अपने इंटरव्यूज़ वगैरह दें, अगर वो एलिजिबल हैं तो. अच्छा. तो वो हमारी वेबसाइट पे सब होता है. तो उससे बेचारे बच्चे वहाँ आते हैं, यहाँ पर इतना महंगा है ट्रैवल और एक्सपेंस. तो दैट हेल्प्स देम. वट एवर वी कैन डू फॉर देम वी डू फॉर देम. और भी दोगाना के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व रहती हूँ. अच्छा डॉक्टर, जो हस्बैंड वाइफ मेडिकल फील्ड में होते हैं उनकी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्या होती है? डिफिकल्ट, हाँ डिफ़िकल्ट उस सूरत में होती है कि आप एक दूसरे को ना समझें, एक दूसरे की हेल्प ना करें, डोंट बिकम द पार्टनर, बल्कि कहें जी मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं ही बिज़ी हूँ, मैं ही रातों को देर से आता हूँ और तुम जो है मतलब बच्चे संभालो, बीवी हो, एंड शी इज़ डूइंग द सेम जॉब. यू कैन नॉट डू दैट. और अगर मिल मिला के काम करें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है. जी, ये क्योंकि मैं तो सारा वक्त डॉक्टर में गुजरा है तो लोग मुझे कहते हैं यू आर हाफ डॉक्टर. आपको हाँ वाकई हर जगह नजर आते हैं, हर डॉक्टर्स फंक्शन में माशाल्लाह. भी रहा हूँ मैं 6 दिन मैंने कैथलैब में गुजारे डॉक्टरों के साथ, तो आई नो दैट, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डॉक्टर हमेशा ऑन कॉल भी रहते हैं बेचारे. ठीक है, फिर पेशेंट को देखने जाना पड़ता है हॉस्पिटल में. वो हमारी ड्यूटी. फोन आ गया कि आपका पेशेंट आया तो आप भाई सारी चीज़ें बंद करके वहाँ गए. ये बड़ी, इसीलिए मैंने कभी गोल्फ नहीं सीखा. अब तो अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा अमेरिका में मेडिसिन का सिस्टम चेंज हो गया है, हॉस्पिटलिस्ट आ गए तो अभी इस वक्त ज़रा सुकून है, इतना बॉदर नहीं करता कि मोस्टली हॉस्पिटल के पेशेंट. तो ये बताएं डॉक्टर बीना कमदार साहिबा कि अभी आप क्लिनिक रन करती हैं, ये क्या आपकी कितनी क्लिनिक है, एडमिट केयर है, क्या है? मेरा अपना क्लिनिक है, प्राइमरी केयर फिजिशियन वो करती हूँ और साथ में मैं थोड़ा बहुत एस्थेटिक का काम भी करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है. तो मैं कॉस्मेटोलॉजी में हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा है, तो आई डू एस्थेटिक ट्रीटमेंट आल्सो. तो हाउ मेनी लाइफ यू हैव राइट नाउ इन क्लिनिक? क्लिनिक में 3-4 हज़ार होंगे अल्हम्दुलिल्लाह. तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह नर्सिंग, how many nursing centers you have? I had 3. Okay. How many beds there? 99 and 133. 99, 99, 133. The beds. Ji. There is a good number. Yeah, it's pretty decent number. I see. So how's thing going is a regulatory based? रेगुलेटरी तो जो है ना वो कहते हैं जी कि न्यूक्लियर डिपार्टमेंट के बाद जो है skilled nursing facility is the most regulated facility department in the country. In the country, yes. So it's very difficult to run, but अगर आप सही चला रहे हैं, you are obeying the laws and you're taking care of your residents, तो इतना मुश्किल नहीं होता. लेकिन हाँ है काफ़ी मुश्किल, मतलब जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लॉज वगैरह हैं उसमें. हाँ, तो you all the source of patient the big hospitals? Yeah, these are the, हाँ exactly, जो विसिनिटी में हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे रेफरल्स आते हैं और बहुत कम होते हैं जो घर से भी आते हैं. So you have any difficulties handling your clinic? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, बट आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मेरी जो मेन लड़की है वो मेरे साथ पिछले 19 साल से है. आपकी रजिस्टर्ड नर्स बहुत ज़बरदस्त है. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं जो डॉक्टर कहते हैं जब मैं जाता हूँ तो मुझे एयरपोर्ट में लाते हैं कहते हैं डोंट वरी अबाउट, आई हैव वेरी गुड रजिस्टर्ड नर्स एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट इट. जब आप टेक केयर ऑफ द पेशेंट, हॉस्पिटल, एवरीथिंग. तो आपके पास अगर कोई ऐसा बंदा है ना तो आपको बहुत सुकून रहता है, वो बिल्कुल घर की तरह बन जाते हैं.
تو الحمد So للہ. how do you see our community? ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ بہت اچھی کمیونٹی ہے, بہت مل جل کے لوگ رہتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, بہت ساری چیریٹیز میں انوالو رہتے ہیں. تو اوور آل ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ابھی آپ کتنی آرگنائزیشن کا پارٹ ہے این جی اوز میں؟ ابھی میں کافی میں تھی, لیکن اب میں نے آہستہ آہستہ کر کے کوئٹ کیا ہے. کونسل آف پاکستان امریکن افیئرز میں ہوتی تھی, بٹ اب میں نے اس کو بھی کوئٹ کیا ہے. اب میں میرٹ گرانٹ آف ینگ ویمنس کے ساتھ ہوں, جو کہ ہم لوگ 1000 اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں, ان کا ٹیوشن وغیرہ اور ان کا سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر میں اب یہ ڈاؤ میڈیکل کالج کی ایسوسیشن کے ساتھ ہوں. اس وقت میں صرف 2 کے ساتھ ہوں. یہ اچھی ہے بھائی, 2 آرگنائزیشن آپ پکڑ کے رکھیں تو اس کے ساتھ آپ زیادہ ڈیڈیکیشن کام کر سکتے ہیں, زیادہ انوالوڈ ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں بھی پارٹ لیتے ہیں؟ ہاں, مطلب ہم لوگ دونوں ہی مل کے جو ہے کافی پولیٹیشینس کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں, ان کے فنڈ ریز وغیرہ کرتے ہیں, آتے ہیں. ہم نے جو آپ کا ٹریجرر ہے کیلیفورنیا کا جان چینگ, اس کو بھی بلایا تھا, اور آپ کا کیتھ ایلسن بھی ہمارے یہاں آ چکے ہیں, اور کافی لوگ ہیں. 20 فیبروری میں جوڈی چو بھی آئی تھی یہاں پر ہمارے گھر پہ, یہیں پر ہی ان کا فنڈ ریز ہوا تھا. اچھا جی, ہاں, تو وہ کرتے ہیں. باقی ویسے میں میمن آرگنائزیشن کے ساتھ ہوں پچھلے کافی سالوں سے, 10-12 سالوں سے. تو یہ جو میمن آرگنائزیشن ہے, ایک تو ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے, جس کا دبئی میں پروگرام تھا. جی میں ایک دن لیٹ ہو گیا. تو وہ جو ہے وہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے. ہم لوگ ہیں میمن آرگنائزیشن آف نارتھ امریکہ. سو وی آر لائک کنفائنڈ ٹو امریکہ, لیکن ہم کام پاکستان میں بھی کرتے ہیں, ہم امریکہ میں بھی کرتے ہیں. اور ہمارا جو ہے زیادہ جو ہے ایمفیسس وہ لوکلی ہے, کیونکہ لوکل سپورٹ کیونکہ ہمیں یہ مطلب جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمیں یہ بھی دکھانا ہے. تو لوکل کمیونٹی کو ہمیں یہ دکھانا ہے کہ جی ہم جو نیو امریکنز ہیں وہ کتنا مطلب لوکل کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں. تو ہم لوگ فری میڈیکل کلینک اور کاؤنسلنگ, فوڈ بینک, اور وی ڈو لائک اے اوپن ڈسٹریبیوشن ڈے فار لائک 300+ فیملیز جو ایلیجیبل ہوتی ہیں. تو انہیں جو ہے ہاؤس ہولڈ تھنگس, فوڈ اینڈ کلوتھس اینڈ آل دا کڈس سپلائز لائک ڈائپرز اینڈ آل دیٹ. تو ہم لوگ جو ہے وہ ہر 2 مہینے میں وہ بہت بڑا اچھا کام ہے, اور لوکل کے لیے کرتے ہیں, تاکہ مطلب یہ بہت سی آرگنائزیشن ہیں جو پاکستان کے لیے کرتی ہیں, لیکن ہم زیادہ لوکلی. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یو کین کریٹ اینی فری کلینک ریگولر بیسس پہ ہم لوگ جو ہے وہ اکنا ریلیف کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہاں, جو کرسنٹ کلینک ہے اورنج کاؤنٹی میں, اس کے ساتھ مونا کا MOU ہے, تو ہم اس کے ساتھ. یہ اچھی بات ہے کہ آپ اگر دوسری جو آرگنائزیشن کام کری اس کو آپ جو آلریڈی ویل کریٹڈ ہے دوسرا ویل بنانے ہوتی ہے آپ کو. نہیں بالکل, اور وہ جو اس کو جو مینیج کرتے ہیں وہ ڈاکٹر خالد, وہ میرے کالج سے ہیں, لیاقت سے, اور میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں. سو بینگ اے فرینڈ وی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹوگیدر. مل کے کام کرنے میں برکت ہوتی ہے. آپ کو اینی کوئی ڈیفیکلٹی آپ کو اپنے پروفیشن میں یہاں تک پہنچنے تک؟ الحمدللہ نہیں, پر ایک دفعہ امتحان پاس ہو گیا پھر کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی. کبھی زندگی میں کوئی مسائل آئے؟ مسائل تو بہت آئے الحمدللہ, لیکن اللہ بچوں کو جوان کرنے میں, بچے ماشاءاللہ پڑھانے لکھانے میں. پھر ہمارے بیٹے کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا, الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے. تو اللہ کا بہت احسان ہے, اللہ میاں نے جب مسئلے دیے تو سالو بھی کر دیے. ہمارے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ ریزیڈنسی کر رہی ہیں, ایک کی شادی ہو چکی ہے, اور بیٹا بھی NYU میں وہ فلم پڑھنے کا اس کا شوق ہے, تو وہ فلم میجر ہے. کورونا وائرس پینڈیمک سے لڑنے کے لیے پاکستان امریکن کمیونٹی کی مدد کریں.
کمیونٹی کرونا وائرس ٹاسک فورس گروپ لاس اینجلس آپ کی خدمت کے لیے متحرک اور تیار. اگر آپ کو کرونا وائرس کی علامت ہے یا اس میں مبتلا ہے تو مدد کے لیے پاکستان امریکن چیمبر آف کامرس کی ٹاسک فورس سے فوری اس نمبر پر 310-424-3686 پر رابطہ کریں یا اس ویب سائٹ پر رجوع کریں. شکریہ. تو وہ اس کا سیکنڈ ایئر ہے. ریگولرلی جی, یا وہ وزٹ کرتا ہے یا میں کرتی ہوں. اچھا آپ کرتی ہیں. تو ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو اوور آل آپ کیسے ریٹ کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کمیونٹی؟ جیسے ہیوسٹن کمیونٹی ہے, بڑی تھرائیونگ ہے, بڑی ایکٹیو ہے, ان کے پروگرام ہے, سینیٹر کانگریس میں پورا میڈیا آتا ہے, ان کا اپنا پاکستان سینٹر ہے, ان کی ریکگنیشن ہے کمیونٹی کی ورلڈ وائڈ. یو نو our community is the richest community in America, in California. How you see کہ our community in going right direction, or they need more improvement, or they do something else too? ہمارے کیلیفورنیا میں تھوڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بہت وائڈ اسپریڈ ہے. ہیوسٹن جو ہے نا بہت چھوٹی جگہ ہے, ایک مل جاتا ہے, لیکن ہمارا جو کیلیفورنیا ہے اسپیشلی سدرن کیلیفورنیا, ایک تو یہاں کا ٹریفک اور دوسرا یہ ہم لوگ وائڈ اسپریڈ بہت ہیں, تو اس وجہ سے سب لوگ ایک ساتھ مل نہیں پاتے, تو ہم لوگ حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. تو جیسے سین برنارڈینو کاؤنٹی کا اپنا کام ہے, ایل اے کاؤنٹی کا اپنا کام ہے, تو وہ ہم کاؤنٹیز میں ڈیوائڈ ہو گئے. تو اس لیے ہم ایک بڑا پیمانے پہ جس سے کہنا کہ جب ہزاروں مل جائیں پاکستانی ایک جگہ, تو وہ صرف ہم پاکستان ڈے پہ دیکھتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہمارے اتنے ماشاءاللہ پاکستانی ہیں کہ ہم بہت بڑی کمیونٹی یہاں بن سکتی ہے, اینڈ وی کین ہیو اے لاٹ آف ریسورسز, بٹ آئی تھنک دا ڈسٹینسز اینڈ دا ٹریفک میکس اٹ ویری ویری ہارڈ. لوگ تو ہم تو سب یہی, موسٹ آف دا پاکستانیز آئی تھنک یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں, مل کے رہیں اور اپنی اسٹرینتھ دکھا سکیں امیریکنس کو. اور آئی تھنک کمیونٹی کے جو بھی لوگ ہیں اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ہر ایریا میں. ہر ایک اپنے انداز ہے کام کرنے کا. کوئی کام کرتا ہے ڈیڈیکیشن سے, کوئی کام کرتا ہے بیہائنڈ دا سین, کوئی کام کرتا ہے آن دا فرنٹ, یو نو, کر رہے لوگ کام. زیادہ تر لوگ اچھی نیت سے ہی کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور بہت لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ جتنی این جی اوز آتی ہیں یہاں پہ دے آر ڈوئنگ گڈ جاب ان پاکستان؟ وہ میں ناٹ شیور ہوں, بیکاز بہت ساری این جی اوز آ رہی ہیں اور بہت سارے ایکٹرز اور آئی ڈونٹ نو سیلیبریٹیز نے نا دماغ خراب کیا ہوا ہے, سوری ٹو سے. بہت زیادہ آ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ. اب کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے, میں اللہ کرے وہ اچھا ہی کر رہے ہوں اور ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, بٹ اٹس گیٹنگ لٹل ٹو مچ. اٹ از کائنڈ آف سیلیبریٹیز سمجھتے ہیں کہ دے ہیو ٹو بی ٹرسٹیبل. یا اوور ویلمنگ ہو گیا کہ اف یو آر اے سیلیبریٹی دیٹ مینز یو آر. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. نیب شوڈ ریلی اسکرین آؤٹ کہ جو آپ چاہتے ہیں فارینر سے جو اوورسیز پاکستانی, تو اپنے محبت سے پاکستان کے لیے جو ہے فنڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فنڈ دیتے ہیں, چندہ دیتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ پراپر ڈلیوری ہو رہی ہے. آپ کو زیادہ پتہ ہوگا یقیناً, کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ پاکستان میں اور ہر جگہ مطلب جاتے ہیں اور ان این جی اوز کو دیکھتے ہیں. جواب کو بھی فنڈ دیے تھے $94,000 ون نائٹ ہم نے ریز کیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے مکان بنا کے دینے تھے ارتھکویک کے, آج تک نہیں پتہ ہے وہ مکان بنے نہیں بنے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یو نو اسی طرح ہم نے اور بھی کچھ آرٹسٹوں کو پیسے جمع کر کے دیے, تو نہیں پتہ چلا کیا ہوا کیا ہونا ہے. تو اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. جو بھی کوئی این جی او آتی ہے پہلے آپ اس کا ٹریک ریکارڈ چیک کریں, وہاں پہ انکوائری کریں پاکستان میں بفور ڈونیٹنگ. میں قرار دینا ہے تو لوگ آنکھیں بند کر کے بھی دیتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم دینے میں تو ہم ماہر ہیں, دے دیتے ہیں لوگ, پاکستانی لوگ دے دیتے ہیں. بہت ڈونیشن بہت لے کے جاتی ہیں این جی اوز یہاں سے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کچھ کم کچھ زیادہ, مطلب یہ ہے کہ مطلب $2-3 لاکھ سے کم تو کوئی نہیں لے کے جاتا. مطلب صبح دوپہر شام, مطلب ابھی پچھلے دنوں 2 سیلیبریٹیز آئی تھیں, انہوں نے دوپہر کو ایک فنکشن کیا, رات کو ایک فنکشن کیا, دوسرے دن تیسرا کیا. $3-4 لاکھ تو خالی ادھر سدرن کیلیفورنیا کے بھی اس علاقے سے, فورگیٹ سین ڈیگو, ایل اے کے علاقوں میں سے انہوں نے کر لیا. تو دے ٹیک لاٹ آف منی. اچھا بھائی آپ یقین کریں, میں نے ابھی پاکستان کا دورہ کیا ہے, میں اسلام آباد میں بھی تھا, میں لاہور میں تھا, کراچی میں بھی تھا,
गुर्बत बेइंतहा है पाकिस्तान में, यकीनन, परेशानी बहुत है। बिल्कुल। स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, स्कूलों में दरवाजे नहीं है, कई स्कूलों में छतें नहीं है। लोग कहते हैं जी हम एजुकेशन के लिए कर रहे हैं काम, कोई काम नहीं हो रहा एजुकेशन के लिए। बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, 2 men 3 women and all the funds going to their family members to working, ये एक बड़ा मसला है। आपको एक बात बताऊं, इसी सिलसिले में हमने मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने और MGYW जो मेरिट ग्रांट है, हमने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बैकपैक प्लस देयर सप्लाईज जो है, ये मेरिट ग्रांट्स फॉर वुमेन जो है वो लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए बैकपैक्स वगैरह बनाते हैं, और मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोग लड़कों के लिए बनाते हैं। और ये भी सपोर्ट गवर्नमेंट स्कूल लियाकताबाद के अंदर जो गवर्नमेंट का स्कूल है उसमें देते हैं। मतलब हम नहीं क्लेम करते कि जी हमने एक नया स्कूल बनाना है या वो कर रहे हैं। मैं बताऊं कि जब पाकिस्तान से ओलंपिक टीम आई थी ना, पाकिस्तान की स्पेशल किड्स की, मैं आई वाज देयर, मैंने वो बनाए। तो मुझे लवन यूनिवर्सिटी ने कांटेक्ट किया, डीन ने, कि वो कर आई नीड हेल्प, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो उन्होंने क्या चाहिए, बोला हमें हलाल फूड चाहिए, हमें हेल्प चाहिए फाइनेंशली। तो हमने उनको कहा ठीक है, तमाम रेस्टोरेंट से बात की, उन्होंने उनको हलाल फूड दिया, रिहाइश उन्होंने दी पूरी। 150 बच्चे थे पूरे मिला जुला के सब थे। दैन आप यकीन करें, आई टॉक टू द शिक शूज़ विच इज़ पाकिस्तानी, 200+ स्टोर्स। मैंने कहा यार शिक हैव टू नीड सम शूज़ फॉर द किड्स। उसे स्पेशल कैंप लगाया। यकीन करें, बच्चे जो ब्लाइंड थे या डेफ थे या बेचारे मादूर थे, यकीन करें मैं तो आग में आंसू आ गए। जिस तरीके से वो नाइकी शूज़ और फिनिश लाइन शूज़ पहन रहे थे, उसने दिए कम से कम 1000-2000 शूज़ दिए, और कुछ पैक करके भी दिए उनको। तो आप यकीन करें, हाउ मेनी गोल्ड दे टेक अवे, ऑलमोस्ट 50 मेडल्स माशाल्लाह। लास्ट 2 साल पहले जब आई थी, जब छोटी टीम आई थी, तो उस वक्त कपा ने हम लोगों ने उनके लिए गिफ्ट पैक्स बनवाए थे और दिए थे उनको। तो ये है कि 2015 या एग्जैक्टली। हमें एक बहुत ज़रूरी है अशरफ अफजल साहब, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल है और वो गोल अचीव करते हैं, काम करते हैं। हर चाहे कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। बस इनको एक यूनाइटेड वे में भी रहना चाहिए कि जी पाकिस्तान के लिए क्या है, पाकिस्तान की इमेज को कैसे बहाल करें, ठीक है। हमें जो है जो पॉलिटिशियन यहाँ के, उनसे ज़्यादा हमारी रीच होनी चाहिए, डेफिनेटली, ठीक है, ताकि हम उनको अपना व्यू पॉइंट दे सकें। और पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है वॉर एंड टेरर में, जो पाकिस्तान ने लूज़ किया है, उसमें पाकिस्तान जो है उसको हमें बात को आगे बढ़ानी चाहिए। इन अपनी पर्सनालिटी को पीछे रख के जो है आप अपना सब्जेक्ट को आगे रखें। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के लिए जितना कर सकते हैं यहाँ बैठ के हमें ज़रूर ये करना चाहिए। हमारा इन्फ्लुएंस होता है ना इन पॉलिटिशियंस पे। मतलब आपको मैंने बताया, हमने इन सारे पॉलिटिशियंस का फंड रेज किया। जी जी, आपने माशाल्लाह तो उनको जो है मतलब बताना चाहिए कि जी हमारे मुल्क का ख्याल किया जाए। मतलब दे शुड टॉक अबाउट आवर कंट्री। मेरे ख्याल से आप क्या सोचती हैं वैसे डॉक्टर के कि पाकिस्तानियों का क्या रोल और क्या किरदार है अमेरिका में, क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिका, पूरे अमेरिका में पाकिस्तानी माशाल्लाह कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने डॉक्टर हुमायूं ने जो आई के लिए नई चीज़ इजादें की हैं, पाकिस्तानी हर लेवल पे इन्वॉल्व हैं। एक हमारी दोस्त हैं डॉक्टर गौहर, उन्होंने कार्डियोलॉजी के लिए जेनेटिक रिसर्च में उनका नाम सबसे आगे आ रहा है आजकल। उन्होंने कोई जीनी इन्वेंट करी है, और इतने सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ दे आर इन्वेंटिंग एंड दे आर ब्रिंगिंग टू द फोर फ्रंट्स। एंड हमारे न्यूरोसर्जन्स एक से बढ़कर एक हमारे पाकिस्तानी हैं जो न्यूरोसर्जन्स हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स हैं। सो हमारा आई थिंक पाकिस्तानीज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन द मेडिकल फील्ड। ज़बरदस्त। डॉक्टर अशरफ कमर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानियों का रोल और किरदार कैसे आप देखते हैं? माशाल्लाह, दो जो वेल सेटल्ड और जो एफ्लुएंट कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की, दे डू अ लॉट। वो यहाँ के लिए भी और बैक होम के लिए भी बहुत करते हैं। लेकिन वही आप वाली बात है कि ऑर्गेनाइज हो के मिल के एक गोल के साथ काम करना चाहिए, नॉट स्कैटर्ड।
ہم جو ہیں زیادہ تر اسکیٹرڈ ہیں. ہم اپنے اپنے مطلب حساب سے اپنی اپنی آرگنائزیشن سے کام کرتے ہیں. وہ تو اچھی بات ہے, لیکن مل کے کام کرنا چاہیے. زیادہ مطلب آرگنائزیشنس کو مل کے کام کرنا چاہیے. ایک آرگنائزیشن میں تو بہت سے لوگ ملے ہوئے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آرگنائزیشنس کو آپس میں مل کے کام کرنا چاہیے. دوسرا سب سے بڑا ایشو جو چل رہا ہے آج کل ہمارا ینگ جنریشن کا ہے کہ وہ ہماری ثقافت اور کلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل, کیونکہ ہم اپنے اپنی ٹولوں میں تو کام کر رہے ہیں. چیمبر ہے یا کوپ ہے, کوپا ہے یا ایچ ڈی ایف ہے یا شاید ہیومینٹی ہے, یہ سارے ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اگر ہم نے جو اپنی ایک جنریشن ہے نا, اس کو ہم نے ایسے سیکنڈ سٹیزن کر کے الگ رکھا ہوا ہے. ان کو کبھی ہم نے گیدر نہیں کیا ایک جگہ. کبھی یوتھ آپ نے نہیں دیکھا, کبھی یوتھ کا بہت بڑا ایک کمبائنڈ فنکشن ہوا ہو جہاں پہ سارے یوتھ. نہیں, اس بات سے میں آپ سے سہمت نہیں ہوں, کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے انڈر دی کوپا امبریلا ہر رمضان کو میرے یہاں یوتھ ایونٹ ہوتا ہے جس میں 250 سے 300 بچے آتے ہیں. خیر I never know that about ہاں الحمد للہ. I never not notified. یا تو ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے نہیں. ہم لوگ پبلسٹی کرنے کے بجائے جو اس طرح ہوتا ہے ماشاء اللہ کہ ہماری بچی ثنا جو ہے بہت انوالو رہی ہے اور کافی اور بچوں نے مل کے, تو میں چاہ رہی تھی کہ میں بچوں کے حوالے کر دوں کہ یہ آپ کا یوتھ ہے, آپ نے جو کرنا ہے کریں اس کے ساتھ. تو ہم لوگ رمضان میں پچھلے 2 رمضانوں سے بھی اسپیکر we had speakers from the government also جو آئے, and there were almost last رمضان 200-250 بچے میرے گھر میں تھے. اور ماشاء اللہ اور سب ینگ, ہم نے کسی اڈلٹ کو آپ لوگ ڈیفینیٹلی آپ نے کیا, لیکن آپ لوگ سب مل کے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ بڑا یوتھ کنونشن کریں ویسٹ کوسٹ میں, we need that شامل ہوں and the kids are interested. but اور آپ بلائیں پھر اشرف حبیب اللہ کو بلائیں, جاوید انور صاحب کو بلائیں, نوید شیروانی کو بلائیں, ڈاکٹر ثنا, ڈاکٹر سہیل مسعود کو بلائیں. یہ لوگ اس کو انڈر رائٹ بھی کریں گے, سپورٹ بھی کریں گے, اور وہ اپنی اپنی اسٹوریاں شیئر کریں گے. رائٹ, دیٹس ویری امپورٹنٹ. پھر ہماری ثقافت, ہمارا کلچر, ہمارا پہناوا, ہمارا میوزک, ہماری ٹریڈیشن, دے شوڈ لرن. ادروائز تو جب یہاں سے آپ لوگ سب ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے تو وہ تو پھر بے روانگی کا شکار ہوں گے. ہم کا کلچر کیا وہ تو امریکن ہو جائے گا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے حالات بھی کچھ مطلب سیف نہیں تھے ٹو کوٹ ان کوٹ, لیکن الحمدللہ اب حالات اچھے ہیں. تو میرے خیال سے کچھ آرگنائزیشنس کو ٹورز جو ہے نا ارینج کرنے چاہیے. جس طرح ہم بالکل لے جاتے ہیں جی, ہم عمرے پہ لے جا رہے ہیں, ہم ٹرکی لے جا رہے ہیں, ہم جاپان لے جا رہے ہیں, ہم چائنا لے جا رہے ہیں. سو وائی ناٹ ٹو ٹیک, ایک گروپ بنا سکتے ہیں, آئی مین وائی ناٹ ٹو ٹیک پاکستان اپ نارتھ. آپ مطلب اسپرنگ کی ویکیشن جو ہوتی ہے 2 ہفتے کی 1.5 ہفتے کی, دیٹس گڈ انف. آپ لے جائیں 1 دن کراچی اور باقی نارتھ میں آپ ان کو گھمائیں, ان کو جائیں, وہاں ملیں, وہاں پہ انڈسٹری دیکھیں, وہاں پہ کہ یہاں پہ there is so much to do. شرٹ بن رہی ہے, پروڈکٹ بن رہا ہے وہاں پہ. آپ وہاں پہ جائیں جہاں پاکستان کے طیارے بن رہے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلے گیا, پاکستان تو تھنڈر پلین بنا رہا ہے. یہ سب چیزیں ڈویبل ہے. ٹھیک ہے, مختلف گورنر سے ملیں, اسکولوں میں جائیں, دیکھیں. یہ بہت ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے, اپنے تمام تر ناتفاقی جو بھی ہے کوئی چیزیں دور کر کے پاکستان کے لیے صرف بیٹھیں اور بچوں کو ٹور دیں. بالکل, یہ بہت میرا یہ میں تو آپ کے اس آئیڈیا کے ساتھ ساتھ ہوں. انشاءاللہ دعا کریں, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گے. تو بچے ماشاءاللہ آپ کے اب دونوں ڈاکٹر بن رہے ہیں بچے؟ جی جی, یا ریزیڈنسی کر رہی ہیں, بن چکی ہیں. جی. کہاں پہ دونوں؟ ایک اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی میں نیورولوجی میں کر رہی ہے, اور دوسری انٹرنل میڈیسن میں کر رہی ہے شکاگو میں الینوائے یونیورسٹی کے ساتھ, کالج کے ساتھ. ماشاء اللہ آپ نے تو اپنا گول اچیو کر لیے الحمد للہ. اللہ میاں نے بس بلیسڈ رکھا. لائف ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کاروبار کر رہے ہیں, جو بھی اللہ, بس اللہ کا شکر, خدمت بھی ہو رہی ہے, کام بھی ہو رہا ہے. اور میں سلوٹ ٹو پاکستان الحمدللہ. جو آپ کو یعنی کہ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے $2,000 چاہیے ہوتے پورے 5 سال کے اندر. یہاں ایک ڈاکٹر ریٹائر جب کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ $250,000 کا قرضدار ہوتا ہے. تو ایک غریب ملک کو سلام تو کرنا چاہیے نا. بالکل, پاکستان بہت احسان ہے ہمارا, ہمارے ملک کا. شاید یہ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ پاکستان از گوئنگ لائک دیٹ.
Alhamdulillah. I've seen with my own eyes $50 billion project working day and night in Islamabad, building the cities, towns. یہ وہی لوگ ہیں, وہ لوگ بھاگ نہیں رہے ملک سے, ملک میں پیسہ انفیوز کر رہے ہیں. That's good. ان کو یقین ہے نا, اعتماد ہے. ابھی سیپ پلس کا اعلان کیا گیا اور ابھی اکنامی از گوئنگ بیٹر. انشاءاللہ. آف کورس کرپشن کو کرش کیا جا رہا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ہم IMF اور ورلڈ بینک سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. ہمارا جو پیسہ جاتا ہے بلا سود کے, بلا کسی چیز کے, اور وہ کوئی بین اور پابندی لگ نہیں سکتی, کوئی اسٹرنگ نہیں اٹیچ ہوتی, کوئی اسٹرنگ اٹیچ نہیں ہے. بلینس آف روپیز پاکستان جا رہے ہیں ایوری ویک, ایوری ڈے, ایوری منٹ. آپ دیکھیں پیسہ پاکستان بھیج رہے ہیں لوگ جی. اور پاکستان کے جو بچے ہیں, اب یقین کریں, I am surprised that when I was in hotel I saw about 100 kids, and these are all from Punjab and very good English speaking kids. ماشاءاللہ یار, یہ تو پاکستانی we are here for the pharmacy training, drug company ہے, they are here, we are for training. So ماشاءاللہ وہاں پہ بچوں میں امنگ آ رہی ہے. اور یہ جو انٹرنیٹ کھلا ہے نا, جو انٹرنیٹ اوپن ہوا ہے, یہ فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو یا انسٹاگرام ہو, اس نے ورلڈ کی پورا کھول دیا. دنیا کو ہاتھ میں لا کے بچہ غریب صبح اٹھتے ہیں نا دیہات میں بھی, تو انٹرنیٹ پہ جا کے وہ دیکھتا ہے یار امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, نئی گاڑی آ رہی ہے, کالج جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. تو انہیں امنگ آتی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ آگے بڑھیں, ہم بھی کچھ کریں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت پاکستان کچھ ایسا کام کرے جس میں لوگ چھوٹا موٹا کام کر کے اپنے پیسے بنائیں, اپنے بچوں کو تعلیم دیں. کیا سوچتے ہیں اس بارے میں آپ؟ بالکل صحیح سوچتے ہو. میں سوچتی ہوں جو پاکستان میں اس وقت کمی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ کی ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں سلائیوں کے اسکول اتنے نہیں ہیں, ہمارے پاکستان میں اسپیشلی لڑکوں کے لیے جو کارپینٹری کے اسکول نہیں ہیں, میسنری کے اسکولس نہیں ہیں, الیکٹریشین کے اسکول نہیں ہیں. یہ جو مین چیزیں جو ہیں نا جس سے لوگ عام اپنی محنت سے اچھی روزی کما سکتے ہیں. تو وہ گورنر چودھری صاحب نے کہا کہ یار آپ لوگ امریکہ سے ہیں, آپ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ سم پیرامیڈک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیئر. بھی شدید ضرورت ہے پیرامیڈک. میں جب پاکستان گئی تھی تو MGYW کے ساتھ میں دیکھ رہی تھی کہ لڑکیوں کے لیے تو پھر بھی وہاں پر ہو جاتا ہے, ان کے لیے پڑھائی کے لیے بہت ساری NGOs لڑکیوں کے لیے کام کر رہی ہے, لیکن ہمارے بچے لڑکوں کے لیے وہاں بہت کم کام ہو رہا ہے. ہمارے لڑکے پھر وہ 10-12 سال کی عمر میں کسی کے پاس جا کے نوکر لگ جاتے ہیں, اور پھر ساری عمر وہ نوکر بن کے گھر ڈومیسٹک ہیلپ بن کے رہ جاتے ہیں. تو ان کے لیے میں چاہتی ہوں, ان کے لیے جو ہے نا کارپینٹری کا اسکول ہو, کوئی بھی ہینڈز آن ٹریننگ ہو, اینی تھنگ کو, تو یہ ایسا اسکول میں پاکستان میں بنانا چاہیے. ووکیشنل ٹریننگ تو ایسا اسکول میرا ایک ڈریم ہے کہ میں وہاں پاکستان میں بناؤں لڑکوں کے لیے, جو فری آف کاسٹ ہو, جو ان کو ہینڈز آن ٹریننگ دے, تو جو آگے چل کے اپنا کام کر سکے. نہیں یہاں بھی بہت ضروری ہے, بلکہ یہاں بھی کوئی ایسا ہمارے پاس سینٹر ہونا چاہیے. یہاں پر تو اسکولوں میں دیتے ہیں, یہاں پر تو اسکولوں میں کالجوں میں یہ ہوتا ہے. ہاں, کالج میں آپ کا کارپینٹری کا کورس ہوتا ہے, کالج میں ہر چیز یہاں پر ہے. یا تو بچوں کو مارکیٹنگ سکھاتے ہیں, چاکلیٹ بیچتے ہیں مال کے اوپر شروع سے ہی. ہاں, آپ یہاں دیکھ لیں. میں بھی ماشاءاللہ آپ نے ٹائم دیا, وقت دیا. نہیں, تھینک یو آپ کا. ٹی وی کو اور سفیر پاکستان کو. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے انفلوئنشل لوگوں میں شامل کیا, یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے. عزت افزائی کی آپ کی ہماری. تو اس موقع پہ آپ کو کوئی خصوصی میسج دیں ہمارے ناظرین کو, ہمارے یوتھ کو, کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ یوتھ کو تو میں بالکل کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ پلیز انوالو ہوں, جتنا بھی اپنی کمیونٹی میں انوالو ہو سکتے ہیں, جو بھی کام کر سکتے ہیں. اینڈ دے آر ویری انتھوزیاسٹک, دے جسٹ نیڈ اے وے. And we are here for you guys. Whenever you want, we can support you, we can help you, we can mentor you. You have to come up and do the community work. اچھا بھائی, آپ کا میسج؟ میرا میسج ظاہر ہے کہ یوتھ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, بٹ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری آرگنائزیشنس کو اپنے ڈفرینسز سائڈ پہ کر کے تو پاکستان اور لوکل کمیونٹی کے لیے سوچنا چاہیے اور مل کے کام کرنا چاہیے. اور پاکستان کا جیسے میں نے کہا ٹور, دیٹ از کروشل فار دی ینگسٹرز ٹو ایٹ لیسٹ شو دیم دی کنٹری. بالکل ایگری ہوں, شو دیم دی کنٹری. تو اینی وے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا.
नाज़रीन तो वक्त है मशहूर सेगमेंट लेट्स टॉक रियल एस्टेट. आइए देखते हैं कि आज जमाल ख्वाजा क्या कुछ आपके लिए लाए हैं. मुलाज़ा फरमाइए. लेट्स टॉक रियल एस्टेट. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त और होस्ट जमाल ख्वाजा हाजिर खिदमत है. लेट्स टॉक रियल एस्टेट. बहुत सारे सवाल दोबारा आए हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ वो सवाल शेयर करूँ, उनके बारे में डिटेल्स बताऊँ. लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी बात आपको ये बतानी है कि जी रियल एस्टेट ख़रीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ड्यू टू जस्ट सिंपल फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट इतना कम है इस वक्त. मैं आज 30 इयर्स का रेट जो है वो 2.75 बेच रहा हूँ. तो ये वो रेट्स हैं जो अनहर्ड ऑफ हैं. मैं 20 साल से लोन्स का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये रेट कभी भी इतने नीचे नहीं आए और मैं नहीं देखता कि आगे ये रेट इससे ज़्यादा नीचे जा सकते हैं. तो अगर आपने अभी तक रियल एस्टेट नहीं खरीदी है तो दिस इज़ योर टाइम, यू मस्ट बाय. ख़ास तौर पे जो प्राइमरी रेजिडेंस खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अब रियल एस्टेट खरीद लीजिए. सो पिक अप द फोन, कॉल मी, कॉल एनी रियल्टर, कॉल द लोन ऑफिसर हु यू कैन डिस्कस कि जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपकी मॉर्गेज पेमेंट होगी, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द टाइम टू बाय रियल एस्टेट. एक साहब का सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है, और ये सवालों से मैं ये देख रहा हूं कि एक वो इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाती है जो वो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई लव दिस क्वेश्चन. सो सवाल बहुत अच्छा है. वो कहने लगे मेरा 30 साल का लोन है, हाउ डू आई रिड्यूस माई मॉर्गेज पेमेंट. तो मैं यहां बताता चलूं कि मॉर्गेज पेमेंट कम नहीं हो सकती. अगर आपका 30 साल का लोन है और आपने मॉर्गेज पेमेंट कम करनी है तो फिर आपको उसको रीफाइनेंस करना है. लेकिन यहां एक और बड़ी अच्छी चीज है जो लोग यूज नहीं करते अक्सर व बेशतर. आप अगर हर साल एक मॉर्गेज की पेमेंट बजाय 12 पेमेंट्स करने के अगर आप 13 पेमेंट कर दें और 13 पेमेंट पे आप उस चेक पे लिख दें कि ये प्रिंसिपल की तरफ चले जाए, तो एक पेमेंट एक्स्ट्रा से आप 7 साल की मॉर्गेज पेमेंट जो है वो कम कर सकते हैं. दिस इज रियली ग्रेट. या आपके पास अगर पैसे हैं और आप प्रिंसिपल में डाल दें, तो मैं यहां बताता चलूं कि प्रिंसिपल में पैसे डालने से आपकी पेमेंट कम नहीं होगी, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स कम हो जाएंगे. जो वो 30 साल या 22 साल या 20 साल जो आपके लोन में बाकी थे, अगर आप प्रिंसिपल की तरफ कोई पेमेंट कर दें उसकी, तो वो नंबर ऑफ ईयर्स को कम कर देती है. बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि अमोर्टाइजेशन का टेबल जो है वो चलता भी कुछ इस तरह से है कि शुरू में आप मैक्सिमम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं और प्रिंसिपल बहुत थोड़ा सा जा रहा होता है. तो जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि अगर आप लोन के अंदर ऑलरेडी 8 साल 9 साल हैं और अगर आपको कोई सिग्निफिकेंटली इंटरेस्ट रेट में फायदा नहीं हो रहा, तो रीफाइनेंस कराने का भी फायदा नहीं है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट वेयर इन लोन यू आर, तो उसके मुताबिक फिर आप अपना डिसीजन लें. एंड यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल मी एंड डिस्कस दिस, और कॉल एनी लोन ऑफिसर हु कुड एक्सप्लेन यू कि आपको रीफाइनेंस करने का कोई फायदा है या नहीं है. एक बात यहां और बताता चलूं कि जो अथॉरिटीज हमें चेक करती है वो भी इस चीज का ख्याल रखती है, लेंडर्स को भी बहुत सख्ती से देखती है कि अगर बोरोवर को एडवांटेज नहीं हो रहा लोन को रीफाइनेंस करने का, तो वो रीफाइनेंस नहीं कर सकते. अगर फर्ज कीजिए आपकी मॉर्गेज पेमेंट $2000 है और रीफाइनेंस करने के बाद वो $2001 हो जाएगी, तो लेंडर को इजाजत नहीं है आपको रीफाइनेंस करवाने की. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जी मॉर्गेज पेमेंट जो है वो कम सिर्फ एक ही सूरत में होती है अगर आप रीफाइनेंस करें, बट आप 30% तक लोन की जो भी बोरोइंग है उसको पे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उससे नंबर ऑफ ईयर्स रिड्यूस हो जाएंगे. दूसरा एक बड़ा अच्छा सवाल है कि जी मैं कितने लोन्स ले सकता हूं. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ज़्यादातर ये अप्लाई होता है उन लोगों के लिए जिनके पास मल्टीपल होम है. तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेंडर्स हु विल वर्क विद यू. कुछ लेंडर्स हैं जो 10 लोन तक की इजाजत देते हैं, कुछ हैं जो 15 तक की इजाजत देते हैं, कुछ हैं जो 20 तक की देते हैं. बट यू नीड टू फाइंड आउट बिफोर यू मेक अ डिसीजन ऑफ गेटिंग अनदर लोन. यू मस्ट कॉल लेंडर, लोन ऑफिसर. अगेन यू कैन कॉल मी एंड आई कैन टेल यू कि अगर मैं किसी और, आप एक और घर खरीदना चाह रहे हैं और आपको लोन की जरूरत है, तो मुझे लेंडर को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा और वो लेंडर मुझे बताएगा कि आपको लेंड करेगा नहीं.
تو ٹیکنیکلی ان اے نٹ شیل کہ جی آپ تقریباً 10 لون تک جو ہے آپ اپنے نام پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن 11ویں لون کے لیے ہمیں اسپیشل اجازت لینی پڑے گی۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا اور میرا فیوریٹ سوال ہے، ریورس مارگیج۔ ریورس مارگیج ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو 1970s 80s میں بڑا خراب ہوتا تھا۔ لوگ ریورس مارگیج پہ گھر لیا کرتے تھے اور لینے کے بعد جو ہے they used to lose their home to the bank۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے، ریورس مارگیج has been taken over by FHA، فیڈرل ہاؤسنگ اتھارٹی کا اب یہ لون ہو گیا ہے، اور اتنا اچھا انہوں نے اس لون کو کر دیا ہے کہ جو بھی 62 اینڈ ابو ہے وہ یہ لون لے سکتے ہیں اور ان کے پاس کوئی مارگیج کی پیمنٹ نہیں ہوگی۔ بیسیکلی ویری سمپل کہ آپ کی ایکوٹی جو ہے وہ آپ کی مارگیج کی پیمنٹ کرے گا، لیکن بینک کسی صورت میں بھی گھر ٹیک اوور نہیں کر سکتا۔ اٹ از ایز گڈ ایز فارورڈ اینی ادر لون۔ آپ کسی کے نام پہ یہ ٹائٹل ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ایئر کر سکتے ہیں، ٹرسٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ تو اٹس اے گریٹ پروڈکٹ، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کی انکم اب کم ہے۔ ریورس مارگیج میں کیونکہ مارگیج کی پیمنٹ نہیں ہے تو انکم کوالیفیکیشن کی بھی بہت لمیٹیشن ہے، آپ کو صرف پراپرٹی ٹیکس اور انشورنس کو کور کرنا ہوتا ہے، کوئی میجر انکم دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے گھر میں رہتے ہیں اور اب کیونکہ جاب نہیں ہے یا اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس مارگیج پیمنٹ کو افورڈ نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے یہ ریورس مارگیج بہت اچھا ہے۔ دوسرا، جو لوگوں کے پاس پیسے پڑے ہیں اور وہ گھر کو خریدنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہ مارگیج کی ایک بڑی اماؤنٹ ان کے سر کے اوپر منڈلاتی رہے، تو ان کے لیے بھی اچھا ہے۔ if you are 62 and above، آپ ریورس مارگیج پہ 35 to 40% ڈاؤن پیمنٹ ڈال کے گھر خرید سکتے ہیں، کوالیفیکیشن ایزی ہو جاتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اگر میں ریورس مارگیج میں ہوں تو گھر میں کچھ بچے گا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ریورس مارگیج میں آپ کے پاس آپشن ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ جتنی بھی آپ نے پرنسپل اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی ہوئی اتنی آپ پیمنٹ کر دیجئے، وہ آپ کی نیگیٹو ایکوٹی نہیں ہوگی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ مارگیج کی پیمنٹ نہیں کریں۔ جب بھی یہ سیٹل ہوگی مارگیج، وہ جو بھی پرنسپل آپ او کریں گے اس وقت کے مطابق گھر بیچ کے یا جو بھی آپ کے لواکین اس گھر کو ٹیک اوور کریں گے انہیں یہ پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو دیز آر ریئلی گریٹ کوسچنز، آئی ایم ریئلی انجوائنگ اٹ کہ لوگ پسند کر رہے ہیں اور سوال بھیج رہے ہیں، تو آئی ایم شیور ان کو بھی اچھے جواب مل رہے ہیں، اس لیے سوال آ رہے ہیں۔ ایک اور سوال ہے ہارڈ منی لون۔ دیکھیے ہارڈ منی لون ایک بات کرنے میں تو ایسے لگتا ہے کہ بہت کوئی خراب سا لون ہے، لیکن اٹ ڈیپینڈز آن یور سچویشن۔ اب بہت سارے جو ہمارے بزنس مین ہیں جو گھر خرید کے صحیح کر کے ان کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہارڈ منی از ناٹ اے بیڈ آپشن۔ دیکھیے ہارڈ منی میں یہ ضرور ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹ ریٹ زیادہ دینا پڑتا ہے، بٹ اس کی کوالیفیکیشن بہت ایزی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا کریڈٹ سکور جو ہے وہ 700 پلس ہے تو آپ کو کوئی انکم ڈاکیومنٹیشن دینے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ یس، یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہارڈ منی کے لیے آپ کو کسی بھی گیون ٹائم 2 سے 3% جو بھی انٹرسٹ ہو اس سے زیادہ پے کرنا پڑتا ہے، بٹ آن دی سیم ٹوکن کہ جی ایزی بہت ہو جاتا ہے۔ آپ نے گھر لینا ہے، 6 مہینے کے اندر اس کو ریپیئر کر کے بیچنا ہے۔ میرے پاس ایک لون پروگرام ہے جس کے اندر آپ صرف اپنے کریڈٹ سکور اور ڈاؤن پیمنٹ سے کوالیفائی ہوتے ہیں، سم ویئر اراؤنڈ 25 to 30% اگر آپ ڈاؤن پیمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ کوالیفائی کرتے ہیں۔ ایون یہ جو میرا بینک ہے وہ آپ کو ریپیئر کی کاسٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے 5 لاکھ کا گھر لیا اور $1,00,000 آپ کو چاہیے تھے ریپیئر کرانے کے لیے، تو وہ لون ہی آپ کو 6 لاکھ کا دے دیں گے، اور جو وہ 1 لاکھ ہے جیسے جیسے گھر میں جتنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی اسے ریپیئر کرنے کی، وہ آپ کو پیسے ریلیز کریں گے۔ تو if you are interested in one of these programs, please call me and I can explain you کہ جی ایکچولی میکینکس اس کے کیسے کام کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ یو لائک، میں نے آج 3 کوسچن یہ پک کیے تھے اپنے بہت سارے سوالوں میں سے، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو few more answers as well on my next program, so keep on watching. This program is designed for real estate, for people who ever have a question, query، کوئی بھی آپ کے ذہن میں چیز ہے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے، میرا ٹیلیفون نمبر، ای میل آ رہا ہے، پلیز کال می، I would love to answer it. I want everybody to have real estate. So دیکھتے رہیے Let's Talk Real Estate. ناظرین، تو آپ دیکھ رہے تھے پروگرام پاکستان سے آگے اور چینل TV 1 پر، اور آپ نے ایک اور ملاقات کی آج سفیر پاکستان
جناب ڈاکٹر اشرف کامزار اور ڈاکٹر بینا کامزار. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آئے ہوگا. اپنے ویوز اور اوپینین اور کامنٹس ضرور دیجیے. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.